کیا اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں زندہ بھی؟ آپ گھبرائیے نہیں. یہ جناب مظہر الہ آبادی صاحب ہے, یہ میرا بچہ ہے. ادھر دیکھیے میرا عزیز شاگرد شہیدہ, ادھر دیکھیے یہ آپ کا بھی بچہ ہے, آپ کا بھی بولو بچہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. آپ گھبرائیے نہیں. میری تقریر کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو پھر سے مظہر کو, ارے بولو مظہر کو مظہر بنا سکتے ہیں. ارے جلدی بولو, مظہر کو مظہر بنا سکتے ہیں آپ چاہیں گے تو, ورنہ سلام پڑھ لیا جائے گا. یا آپ جلسہ اور آگے چلانا چاہیں گے تو آپ چلا سکتے ہیں, مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں اپنی تقریر تو وقت پر ختم ہی کروں گا, کیونکہ جان بچی تو لاکھوں بار. ارے بولو جان رہے گی تب تو مولانا پھر کبھی دوبارہ آئیں گے, اور پتہ چلا مولانا مر ہی گئے تو قبرستان پہنچ جائیں گے, پھر دوبارہ کون آئے گا؟ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیے. دیکھیے پردھان جی کا موت کا نام سنتے ہی پیسہ نکالنے لگے. ارے بولیے پردھان جی کا دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. جتنے بھائی ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے جوان بچوں نے اس جلسے کو سجانے میں محنت کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ہمارے کامیابی عطا فرمائے. آمین. زور سے بولو. سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے. ہمارے مسلمان بھائی کے بچے جہاں بھی رہے پھولے پھلے, آباد رہے, خوش رہے. قسم خدا جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا بہت عمدہ مکان دیکھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھائی کو اور نواز. اے اللہ ہمارے بھائی کو کروڑ پتی بنا, لیکن ساتھ ہی ساتھ سچا پکا مسلمان بھی بنا, نیک بھی بنا, شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا. بابو اجازت دیجئے تو بس آخری بات رہ گئی ہے, میں 10 منٹ میں اپنی بات پوری کروں. اجازت ہے؟ 10 منٹ برداشت کیجئے. ادھر دیکھیے. اچھا ایک بات بتائیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے. بولو کہتے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے. آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے گا, تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی, تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا, تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا. ابے پاگل کی اولاد, اللہ کا ولی مرتا ضرور ہے لیکن مٹی میں نہیں ملتا. مٹی سب کو نہیں کھاتی, مٹی بیمانوں کو کھاتی ہے, شرابی جواری کو کھاتی ہے, بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے, مگر اللہ والے کو مٹی نہیں کھاتی. ادھر دیکھیے اللہ والوں کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے, مرحبا مرحبا مرحبا, آئیے آئیے آپ کا انتظار کر رہی ہوں. قسم خدا پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے کہ بچے کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے, بچے کو کہیں ہوا نہ لگ جائے, جیسے ماں اگر باہر نکلتی ہے تو اپنے دوپٹہ میں اپنے آنچل میں بچوں کو چھپا کر نکلتی ہے کہ کہیں بچے کی طبیعت بگڑ نہ جائے. نبی فرماتے ہیں ایسے ہی یہ قبر اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے. ادھر دیکھیے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ یہ قبر جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے. حدیث تو سناؤں گا, اللہ کے ولی کو موت آتی ہے لیکن قبر میں اللہ کے فضل سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں. کہیں گے تو ساری حدیث سنا دوں گا, ورنہ 1-2 سنا کر تقریر ختم کر دوں گا. اجازت ہے؟ اچھا حدیث تو سناؤں گا لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں. یہ بتائیے کہ ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے؟ مٹی سے. سب لوگ زور سے بولو. مٹی سے. اور زور سے بولو. مٹی سے. ہم لوگ کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. مٹی سے. اچھا یہ بتاؤ مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی میں فرق ہے؟ زور سے بولو. زور سے بولو. برابر ہے. اللہ یہ دیکھیے آپ لوگ فیل ہو گئے. مٹی سب کی برابر نہیں,
اگر سب کی مٹی برابر ہوتی تو سب کو گورا چٹا ہونا چاہیے، یا تو سب کو کالا ہی ہونا چاہیے، یا تو سب کو چت کبڑا ہی ہونا چاہیے. لیکن مٹی کا فرق ہے کہ کوئی کالا ہو رہا ہے، کوئی گورا ہو رہا ہے، کوئی چت کبڑا ہو رہا ہے. تو یہ مٹی کا فرق ہے. مٹی برابر نہیں ہے. کشمیر کی مٹی الگ ہے، بھوساول کی مٹی الگ ہے، یو پی کی مٹی الگ ہے، بہار کی مٹی الگ ہے، جھارکھنڈ کی مٹی الگ ہے. اگر مٹی برابر ہوتی تو ہر جگہ سیب کا باغیچہ ہوتا، ہر جگہ الہ آباد جیسا لال لال سرخ امرود پیدا ہوتا، ہر جگہ بھوساول جیسا کیلا ہوتا، ہر جگہ ناسک جیسا انگور ہوتا، ہر جگہ بولو کشمیر جیسا سیب پیدا ہوتا. اس کا مطلب مٹی برابر نہیں ہے. تو سن لو، جیسے زمین کی مٹی برابر نہیں ہے، ایسے شریر کی مٹی بھی برابر نہیں ہے. زور سے بولو، شریر کی مٹی بھی برابر نہیں ہے. آپ بھی مٹی سے بنے ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، غریب نواز بھی مٹی سے بنے ہیں، غوث اعظم بھی مٹی سے بنے ہیں، سارے بزرگان دین مٹی سے بنے ہیں. لیکن ہماری مٹی میں ان کی مٹی میں فرق ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، ہماری مٹی میں ان کی مٹی میں فرق ہے. اچھا یہ بتائیے، مٹی کا فرق دیکھنا ہو تو یہ بتائیے، یہ مکان کس چیز سے بنا؟ جلدی بولو، اینٹ سے. ارے بولو اینٹ سے. بولو اینٹ سے. اینٹ کا مکان ہے نا؟ زور سے بولو، اینٹ کا مکان ہے نا؟ مان کر چلو آپ کے گاؤں میں کوئی مغل کے زمانے کا مکان ہو. ارے بولو، مغل بادشاہ کے زمانے کا مکان ہو. آپ چلے جاؤ، جو دیکھ بھال کرتا ہو اس سے کہہ دینا میں 500 روپے تم کو دوں گا، ایک اینٹ مجھ کو مٹی کھود کر نکالنے دو. جب آپ مٹی کھود کر اینٹ نکالیں گے، اگر اینٹ خوب پکی ہوگی تو آج بھی ویسے ہی بولو محفوظ ہوگی. بولیے چچا میاں ہے کہ نہیں؟ اگر اینٹ خوب پکی ہوگی تو آج بھی زور سے بولو ویسے ہی محفوظ ہوگی جیسے 1000 برس پہلے تھی. اب مٹی دھو دیجئے گا تو بالکل صاف ستھری اینٹ آپ کو نظر آنے لگے گی. اینٹ تو مٹی سے بنی ہے. 100 برس ہو گئے زمین نہیں کھائی، 200 برس ہو گئے زمین نہیں کھائی، 300 برس ہو گئے زمین نہیں کھائی، 500 برس ہو گئے زمین نہیں کھائی. آپ کہو گے ربانی صاحب زمین سب کو نہیں کھاتی، اس مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کچی ہوتی ہے، جو مٹی کمزور ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں زمین کافروں کو کھا جاتی ہے، بے ایمانوں کو کھا جاتی ہے، گنڈے بدماش لوگوں کو کھا جاتی ہے، چور ڈکیت لوگوں کو کھا جاتی ہے، بے نمازی بے عمل شرابی جواری کو زمین کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کے شریر کی مٹی کچی ہوتی ہے، ایمان کچا ہوتا ہے. مگر اللہ والوں کو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ اللہ والے نے اپنے بدن کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے، اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے. تو جیسے کل چمکتے تھے آج بھی مزاروں میں چمک رہے ہیں. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. لیکن لگتا تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں؟ اور بولو تھکے تو نہیں؟ اجازت ہے. تھکے تو نہیں؟ نہیں. ہاں میں ادھر دیکھیے، زبردستی تقریر نہیں، جب تک آپ کا دل لگے آپ تقریر سنا کریں. ادھر دیکھیے، ایک بات دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے، بس 5 منٹ سے 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ